ابھی آپ نے یہ بات سن لی ہے کہ مجھے معراج نبوی کے موضوع پر آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا ہے اور اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے لانی ہیں۔ معراج نبوی کا موضوع ایسا ہے کہ میرا اندازہ کہ اس پر مسلمانوں میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے کہ کچھ پڑھا یا سنا نہ ہو۔ یہ واقعہ تقریباً سارے لوگ جانتے ہیں، اس کو پڑھا ہے یا سنا ہے اور اس کے متعلق کچھ نہ کچھ معلومات رکھتے ہیں۔ اس لیے جو کچھ عرض کیا جائے گا وہ محض ایک جانی ہوئی بات کی کو دہرانے کی حیثیت رکھے گا، اس سے زیادہ کی کوئی توقع تو کم از کم میرے نقطۂ نظر سے مشکل ہے۔ اس لیے اس واقعے کے چند پہلوؤں کو عرض کیا جائے گا اور اس کے بعد اس واقعے کے اندر کچھ ایسی باتیں بھی پیش آئی تھیں جس کا عام طریقے سے ذکر نہیں کیا جاتا، اور بالخصوص واقعے کی رنگینی یا واقعے کی اہمیت کو زیادہ بڑھانے کے لیے اسی کے اندر اس قدر زور دیا جاتا ہے کہ عبرت کے یہ پہلو لوگوں کے سامنے نہیں آ پاتے ہیں۔ اس لیے مناسب ہوگا کہ ان باتوں کو بھی یہاں ذکر کیا جائے اور ان کو بھی بتایا جائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات دونوں طرف کی آوازیں ٹکراتی، تو سب سے پہلے تو یہ بات آپ کے سامنے آنی چاہیے کہ واقعہ کب پیش آیا، کیونکہ آج جس تاریخ کی مناسبت سے یہ واقعہ یا جس تاریخ کی مناسبت سے اس واقعے کا ذکر یہاں رکھا گیا ہے، اس تاریخ کے ساتھ کوئی مطابقت ہے یا مطابقت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں علماء کرام کے اقوال بہت زیادہ مختلف ہیں۔ بعض روایتوں کی روشنی میں بعض لوگوں نے تو یہ بات کہی ہے کہ یہ معاملہ نبوت سے پہلے یا کم از کم آپ کے پاس وحی آنے سے پہلے پیش آیا تھا، یعنی نبوت کے بالکل ابتدائی ایام میں پیش آیا تھا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سن 5 نبی میں پیش آیا تھا یہ واقعہ، بعض لوگوں نے اس کو سن 6 نبی کر دیا ہے، بعض لوگوں نے اس کو کچھ اور آگے بڑھا دیا ہے۔ غرض سن 5 سے لے کر کے سن 12 نبوت تک میں مختلف سنین کو مختلف اہل علم نے منتخب کیا ہے۔ پھر کس تاریخ میں پیش آیا اس کے اندر بھی بڑے اختلافات ہیں۔ کسی نے محرم کو اختیار کیا ہے، کسی نے ربیع الاول کا مہینہ اختیار کیا ہے، کسی نے کوئی اور مہینہ اختیار کیا ہے۔ پھر کس تاریخ میں بات پیش آئی اس کے متعلق بھی بڑے اختلافات ہیں۔ کسی نے کوئی تاریخ اختیار کی، کسی نے کوئی تاریخ اختیار کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی نص موجود نہیں ہے اور کسی ایک قطعی تاریخ یا قطعی مہینے پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب انہی تاریخوں میں سے معلوم نہیں کہاں سے 27 رجب کی تاریخ آ گئی اور لوگوں نے اس کو اس طرح مشہور کر دیا کہ گویا واقعتاً یہی تاریخ معراج نبوی کی تاریخ ہے، اور اسی تاریخ کو لوگ جشن بھی منانے لگے ہیں۔ اسی تاریخ کو بہت ساری چیزوں کا اہتمام بھی لوگوں نے شروع کر دیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس تاریخ میں معراج کے پیش آنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ محض اقوال میں سے ایک قول ہے، اور اس قول کے اوپر جیسے دوسرے اقوال کے تعلق سے کوئی دلیل نہیں، ایسے اس قول کے اوپر بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس لیے اس کی تاریخ یا اس کے سن کی تعین کرنی مشکل ہوگی۔ البتہ یہ واقعہ سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا گیا ہے، اور پوری سورہ بنی اسرائیل کا لب و لہجہ اور اس کے اندر جو انداز ہے اس لب و لہجے اور اس انداز سے لوگوں نے یہ بات منتخب کی ہے، یہ بات مستنبط کی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل مکی زمانے کے آخری ایام میں یا آخری برسوں میں نازل ہوئی تھی۔ 11ویں سال میں، 12ویں سال میں یا 10ویں سال میں، کچھ اسی طرح کے سال میں یہ سورہ نازل ہوئی تھی، جبکہ معاملات خاتمے کے قریب پہنچ رہے تھے اور یہ وقت بہت قریب آ چکا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ہجرت کرائی جائے اور کسی اور جگہ پہنچایا جائے۔ اس مناسبت سے یہ بات مستنبط کی جا رہی ہے کہ ہجرت بھی واقعی ہے، معراج کا واقعہ بھی بہت اخیر میں پیش آیا اور ہجرت سے کچھ ہی دنوں پہلے کا یہ واقعہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک محض علمی استنباط ہے،
اس کے اوپر کوئی واضح اور کوئی ٹھوس دلیل موجود نہیں ہے کہ اس کی بنا پر اس کے وقت کو متعین کیا جا سکے۔ اس ایک بات کے بعد آپ کے سامنے ایک دوسری بات بھی واضح کر دی جائے کہ ہم کبھی اسراء کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور کبھی معراج کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ کیا دونوں ایک چیزیں ہیں یا دونوں دو چیزیں ہیں؟ یہ بات بھی ہم ذہن میں رکھ لیں۔ عربی زبان میں اسراء کہتے ہیں رات میں سفر کرنے کو، رات میں چلنے کو، اور معراج کہتے ہیں اوپر جانے کو، کسی جگہ چڑھنے کو۔ اس مناسبت سے لوگوں نے ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ مکے سے لے کر کے بیت المقدس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر راتوں رات کرایا گیا تھا، یہ اتنا سفر کا حصہ تو اسراء سے تعبیر کیا گیا ہے، اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان تک آپ کو جو لے جایا گیا، چونکہ بلندی کی طرف لے جایا گیا اور اوپر چڑھایا گیا، اس لیے اس حصے کو معراج کہا گیا ہے۔ تو معنی کے اعتبار سے فرق کرتے ہوئے اس واقعے کے دو حصوں کو دو لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن بالعموم دونوں واقعے کو کسی ایک لفظ سے تعبیر کر کے دونوں واقعے پورے کے پورے مراد لے لیے جاتے ہیں۔ یعنی اگر اسراء کہہ دیا جائے تو اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مکہ مکرمہ سے سفر کرایا گیا اور ساتویں آسمان تک سفر کرایا گیا، پھر وہاں سے آپ کو مکہ مکرمہ واپس لایا گیا۔ اسی طریقے سے اگر معراج بھی بولتے ہیں تو اس کے بھی معنی یہ ہوتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے آپ کو سفر کرایا گیا اور اسی سفر میں آپ کو بلندی پر پہنچایا گیا اور پھر لایا گیا، اس اعتبار سے اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو بہرحال اسراء اور معراج میں کچھ معنوی فرق بھی کیا گیا ہے، یہ ایک علمی لطیفہ کہہ لیجئے یا ایک علمی استنباط کہہ لیجئے جس کی بنا پر یہ فرق کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد واقعے کے تعلق سے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے دے دی جاتی ہیں جو بہت زیادہ مفصل نہ ہوگی، بلکہ عام طریقے سے صحیح احادیث میں اس واقعے کے تعلق سے جو بات آئی ہے وہ بیان کی جائے گی، اس لیے کہ اہل سیر نے اسی صحیح واقعے کے اندر بہت سی باتیں اس طرح سے بھی شامل کر دی ہیں کہ ان کو یقین کے ساتھ کہنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور احادیث کی دوسری کتابوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر پر سویا ہوا تھا۔ بعض میں یہ کہا گیا کہ میں حتیم میں، یعنی خانہ کعبہ کے پاس جو ایک زائد حصہ لگا ہوا ہے اور اصلا خانہ کعبہ کا حصہ تھا، میں اس میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس 2 فرشتے آئے یا 3 فرشتے آئے، انہوں نے آپس میں باتیں کی، کسی نے کہا کون ہے، کسی نے کہا کہ کون فلاں ہے، کسی نے کہا کہ بات کہو، کسی نے کہا کیا کہیں گے، آنکھیں تو سو رہی ہیں، یہ تو سو رہے ہیں، کسی نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آنکھیں تو سو رہی ہیں لیکن دل جاگ رہا ہے۔ غرض اس طریقے سے باتیں کی، ایک رات آئے، باتیں کی، چلے گئے۔ اس کے بعد پھر ایک رات آئے اور باتیں کرنے کے بعد انہوں نے آپ کا سینہ چاک کیا، دل نکالا، سونے کے تخت میں زمزم کا پانی لے کر کے اس سے دھلا اور اس کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا، اور بھرنے کے بعد سینے میں ڈال دیا، اور اس کے بعد سینہ پھر ویسے کے ویسے کر دیا گیا۔ یہ بات خواب کے اندر پیش آئی یا بیداری میں پیش آئی؟ الفاظ ایسے ہیں کہ کسی نے یہ معنی لے لیا ہے کہ حالت خواب میں یہ خواب آپ کو دکھلایا گیا، اس کے بعد اٹھا دیا گیا اور معراج شروع ہوئی، اور کسی نے یہ معنی لیا ہے کہ یہ معاملہ بھی نیند کی حالت میں نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں پیش آیا اور آپ کو جاگتے ہوئے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور اس کے بعد آپ کو آگے چلایا گیا۔ بہرکیف یہ گویا ایک ابتدا تھی، تمہید تھی۔ اس ابتدا اور تمہید کے بعد آپ کو مسجد حرام میں لایا گیا یا مسجد حرام میں موجود تھے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں لانے کی ضرورت نہیں تھی، اور اس کے بعد براق لایا گیا جو کہ گدھے سے بڑا تھا اور گھوڑے سے چھوٹا تھا۔ بہقی کی روایت میں بتایا گیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سوار ہونا چاہا، یعنی آپ کو سواری کے لیے پیش کیا گیا، تو وہ ذرا بدکا، اڑنے لگا، جیسے کہ بعض دفعہ گھوڑے یا جانور اڑتے ہیں اور سوار کو چڑھنے نہیں دیتے ہیں۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، تمہیں معلوم ہے تمہاری پیٹھ پر ان سے زیادہ مکرم کوئی انسان سوار نہیں ہوا ہے۔ تو جب یہ بات
حضرت جبریل نے کہی فرفض عرقن، تو پسینے سے شرابور ہو گیا. گویا شرم و حیا اس کو ایسی آئی کہ پسینے سے شرابور ہو گیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کیا گیا اور اس کو چلایا گیا. اس کے چلنے کی رفتار کیا تھی؟ چلنے کی رفتار یہ تھی کہ جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی تھی وہاں وہ قدم اٹھاتا تھا اور رکھتا تھا. قدم اٹھا کے جب رکھتا تھا تو اتنے فاصلے پر وہ قدم پہنچتا تھا کہ جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے وہاں پر قدم پہنچتا تھا. اب ظاہر بات ہے کہ نگاہ کتنی دور پہنچتی ہے اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے. آپ اگر اوپر کی طرف نگاہ اٹھا دیں تو آسمان تک چلی جائے گی. جس کے اندر بھی دیکھیں کی طاقت ہے وہ نگاہ اوپر اٹھا کر کے دیکھ لے کہ اگر نگاہ اوپر اٹھاتا تو آسمان تک جاتی ہے، اور اگر وہ دائیں بائیں آگے پیچھے کسی ایک جانب دیکھتا ہے تو ایسی صورت میں نگاہ کہاں تک جاتی ہے؟ افق تک جاتی ہے، زمین کے اس کنارے تک جاتی ہے جو کہ آسمان سے لگا ہوا دکھائی دیتا ہے. اتنی دور تک نگاہ جاتی ہے. تو یہ جانور جب قدم اٹھاتا تھا تو اتنی دور رکھتا تھا جہاں کی نگاہ جا کر کے ختم ہوتی تھی. اس کا تو معنی یہ ہوئے کہ 1 یا 2 قدم وہ بیت المقدس پہنچ جائے گا. یہاں سے ظاہر بات ہے کہ اس کو دیر تک دوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس طرح سے آپ بیت المقدس پہنچے. بیت المقدس میں پہنچنے کے بعد آپ نے اس کو ایک حلقے میں باندھ دیا، دیوار کے اندر ایک حلقے میں اس جانور کو باندھ دیا اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد اقصی میں تشریف لے گئے. کہا جاتا کہ آج تک دیوار میں یہ جگہ موجود ہے اور یہ سوراخ موجود ہے جس کے اندر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو باندھا تھا. بہرحال دیوار کا وہ حصہ جس کا تعلق معراج کے اس جانور سے ہے وہ حصہ آج بھی محفوظ ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہی حصہ ہے جس کے متعلق یہود کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا حصہ ہے، اور یہی ایک حصہ اب تک برقرار رہ گیا اور باقی رہ گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب تک بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں تھا یہود آتے تھے اس جگہ کھڑے ہو کر کے روتے تھے، اور اس کی وجہ سے اس کا نام دیوار گریا پڑ گیا تھا. وہ دیوار جہاں پر کی رویا جاتا ہے اور جس کو عربی میں مبکل یہود کہتے تھے، یہود کے رونے کی جگہ. آج بھی یہ حصہ موجود ہے اور اسی شکل میں موجود ہے، اور یہود اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ باقی دیوار کو گرا کر کے اور مسجد اقصی کو گرا کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عمارت بنانے کی جو تفصیل توریت کے اندر کہہ لیجئے یا توریت سے ملحق جو صحیفے ہیں ان کے اندر کہہ لیجئے موجود ہے، اس کے مطابق وہ ایک ہیکل تعمیر کریں جس کو کہ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں. آج بھی وہ تعمیر کرنے کی تمنا رکھتے ہیں، اور اس تعمیر کے لیے مسجد اقصی کو چونکہ گرانا ضروری ہے اس لیے بار بار طرح طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس مسجد اقصی کو گرا دیا جائے. اور ہماری جو بے حسی ہے اگر اس بے حسی کا ان کو ٹھیک ٹھیک پتہ لگ جائے تو کچھ عجب نہیں کہ زیادہ جرأت کے ساتھ اس کو گرا دیں. مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو جو ایک روب و دبدبا دیا گیا تھا کہ دشمن 1 مہینے کے فاصلے پر ہو تبھی سے اس کے سینے میں آپ کا اور آپ کی امت کا روب قائم ہو جاتا ہے. شاید اسی روب کا بچا کھچا حصہ ہے کہ کسی کو واضح اور صاف طریقے سے کچھ کرنے کی جرأت نہیں ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک رکاوٹ ان کے سینوں میں ڈال دی گئی ہے، ایک خوف ڈال دیا گیا ہے جس کی بنا پر ہماری بے حسی اور بے عملی کے باوجود بھی وہ کچھ کرنے کی جرأت نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اتنی جرأت اور ہمت پیدا کرے اور ہمارے اندر ایسے حالات پیدا کرے کہ ان لوگوں کے جو کچھ عزائم ہیں پہلے ہی دم توڑ جائیں اور پہلے ہی سے یہ اپنے عزائم کو لیے دیے یہاں سے واپس چلے جائیں اور اس کو مسلمانوں کے لیے آزاد چھوڑ دیں. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے تو اسی بحقی کی ایک روایت ہے کہ انبیاء کو جمع کیا گیا اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس 2 رکعت نماز کے اندر انبیاء کی امامت کی. اس کے بعد آپ کے سامنے ایک بلکہ 2 برتن پیش کیے گئے، شراب کا برتن اور دودھ کا برتن. یہ آزمائش تھی، گویا بتلایا جانا تھا کہ آپ کے لیے یا آپ کی امت کے لیے کیا چیز مناسب ہے اور کیا چیز مناسب نہیں ہے. اس کو بتانے کے لیے سب سے پہلے
یہ آزمائش آپ کے سامنے رکھی گئی کہ یہ 2 پیالے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو آپ اختیار کر لیجئے۔ آپ نے دودھ اختیار کیا اور اسے پیا۔ حضرت جبریل نے کہا کہ ہدیت الفطر ہے، آپ کو فطرت کی ہدایت دی گئی ہے۔ دودھ انسان کی فطری خوراک ہے، اور جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اسی پر پلنا شروع ہوتا ہے، اور جب اس کے ذریعے سے اس کے اعضاء میں کچھ قوت آتی ہے اور دوسری غذاؤں کو ہضم کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہونا شروع ہوتی ہے تو دوسری غذائیں بھی کھانا شروع کرتا ہے، ورنہ اس سے پہلے تک وہ دودھ پر اکتفا کرتا ہے۔ دودھ یہ علم کی علامت ہے اور فطرت کی علامت ہے۔ یہ بار بار احادیث کے اندر ایک بات آئی ہے اور یہ قطعی اور طے شدہ بات ہے۔ تو بیت المقدس میں آپ کے سامنے یہ چیزیں پیش کی گئیں، اور اس کے بعد بیت المقدس سے آپ کو معراج کرائی گئی، آگے لے جایا گیا۔ اس معراج میں کیا کیا چیزیں پیش آئی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ترتیب چاہتی تھی، اس لیے میں نے اس ترتیب کو نوٹ کر لیا تاکہ بات صحیح طریقے سے آپ کے سامنے آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جایا گیا اور آسمان پر پہنچے دروازہ کھلوانے کے لیے، حضرت جبریل نے بات کہی تو پوچھا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جبریل ہوں۔ کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد ہیں۔ پوچھا کہ ان کو مبعوث کر دیا گیا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا اہلا و سہلا، مرحبا کہا، دروازہ کھولا، آپ اندر تشریف لے گئے تو ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے دائیں جانب چیوٹی کی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں اور بائیں جانب بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ داہنی طرف دیکھتا ہے تو ہنستا اور خوش ہوتا ہے، بائیں طرف دیکھتا ہے تو روتا ہے اور پریشان ہوتا ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کے دائیں جو ایک سواد کثیر دکھائی پڑ رہا ہے یہ اہل جنت ہیں، اور بائیں طرف جو ایک سواد دکھائی پڑ رہا ہے یہ اہل جہنم ہیں۔ اہل جنت کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اہل جہنم کو دیکھتے ہیں تو غم کرتے ہیں۔ یہ انہی کی اولاد اور انہی کی نسل کے لوگ ہیں۔ آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے آپ کو سلام کا جواب دیا، خوش آمدید کہا، مرحبا کہا، اور اس کے بعد آپ آگے تشریف لے چلے۔ آگے تشریف لے گئے، دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں بھی آپ کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا اور اسی تفصیل کے ساتھ دروازہ کھلا۔ پہلے پوچھا گیا کہ کون ہے؟ کہا کہ میں جبریل ہوں۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد ہیں۔ پوچھا گیا کہ ان کو مبعوث کر دیا گیا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ دروازہ کھولا گیا، آپ تشریف لے گئے، آپ کو مبارکباد دی گئی، اور وہاں پر آپ تشریف لے گئے تو وہاں 2 افراد کو آپ نے پایا جو دونوں آپس میں خالہ کے صاحبزادے تھے، حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم تھیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی جو ماں تھیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی بہن تھیں۔ اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ حضرت زکریا کی خالہ ہوتی ہیں، اور حضرت زکریا کی والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خالہ ہوتی ہیں۔ وہاں بھی علیک سلیک ہوا، مرحبا کہا گیا، باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد آپ تیسرے آسمان پر گئے، وہاں تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی وہی معاملہ پیش آیا اور اسی طریقے سے دروازہ کھلوایا گیا، اور اس کے بعد وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کو سلام کہا، انہوں نے جواب دیا، وہاں پر مرحبا ہوا۔ اور آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گویا نصف حسن دیا گیا تھا، دنیا کی خوبصورتی کا آدھا حصہ دے دیا گیا تھا یا ایک بڑا حصہ دے دیا گیا تھا۔ تیسرے آسمان سے آپ مزید آگے بڑھے، چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں بھی اسی طریقے سے بات چیت ہوئی اور دروازہ کھولا گیا، اندر داخل ہوئے، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ورفعنا مکانا علیہ کی تفسیر یہی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھایا، لیکن اگر یہی تفسیر ہے تو بہرحال یہ تفسیر تو سارے انبیاء کے ساتھ موجود ہے، اس لیے کہ اتنی بلندی پر اٹھانا ہی اگر بلند مقام تک اٹھانا ہے تو یعنی جتنے نبیوں سے ملاقات ہوئی تھی ان میں سے ہر ایک کو اٹھایا گیا تھا آسمان تک۔ حقیقت یہ ہے کہ ہاں ان کے درجات کی بلندی کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ ان کے زمانے میں تھے ان کے مقابل میں ان کا درجہ بہت ہی بلند کیا گیا، اور دوسرے انبیاء یا دوسرے پیغمبروں کے مقابل میں بھی ان کو ایک بلند درجے پر فائز کیا گیا۔ آپ مزید آگے تشریف لے گئے
5वां आसमान आया, उसके खुलवाने के भी वही मंजर था और वहाँ भी उसी तरह की बातचीत हुई। वहाँ आप तशरीफ़ ले गए तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उनसे भी सलाम कहा, उन्होंने भी जवाब दिया, मरहबा कहा, ये सारी बातें पेश आईं। और उसके बाद फिर वहाँ से आप तशरीफ़ ले गए, आगे 6ठे आसमान पर पहुँचे। वहाँ पर भी वही बात हुई जो कि पहले आसमान से चली आ रही थी। और उसके बाद जब अंदर तशरीफ़ ले गए तो वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अलग सलेग करने के बाद, मरहबा वसूल करने के बाद आगे तशरीफ़ ले गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोना शुरू किया। उनसे पूछा गया क्यों रो रहे हैं? कहा कि रो रहा हूँ इस पर कि मेरे बाद एक जमाना आया और उसको अल्लाह ताला ने इतनी उम्मत दी कि मैंने इतना वक्त गुजारा और मेरे दीन में या मेरी दावत के अंदर इतने अफराद दाखिल नहीं हो सके। गोया एक हसरत थी, अपने कम मायगी का एहसास था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में। हालांकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी कोई मामूली दर्जे के पैगंबर नहीं थे, बल्कि नहायत अज़ीमुश्शान पैगंबरों में से थे। अल्लाह ताला ने जिन उलुल अज़्म पैगंबरों का जिक्र किया है उनमें से एक ये थे। और उन्होंने जब बशारत दी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने की तो बनु इस्राइल से कहा था कि अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर तुम्हारे भाइयों में से मेरे ही जैसे एक आदमी को खड़ा करेगा या मेरे ही जैसा एक पैगंबर भेजेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशरीफ़ लाने वाले थे उनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जैसा कहा था। लेकिन फिर भी जब ये एहसास हुआ कि आपकी उम्मत बड़ी कसरत से होगी, बहुत बड़ी तादाद में होगी और उसके मुकाबिल में मेरे ऊपर ईमान लाने वाले लोगों की तादाद वैसी नहीं रही बल्कि उसके मुकाबिल में बहुत कम है, तो इस पर उनको अफसोस हुआ। इसके ये माना नहीं थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको कोई हसद था या कोई इस तरह का एहसास था, रश्क था, ये बात नहीं थी, बल्कि इस अपनी उम्मत के कमी का उनको एहसास था और ये चीज़ उनके लिए बाइस अफसोस थी। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद आगे बढ़े 7वें आसमान पर। वहाँ भी उसी तरह के हालात पेश आए और वहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मकान से टेक लगाए हुए बैठे थे जिसको कि बैते मामूर कहा जाता है। ये ऐसे ही आसमान वालों का क़िबला व काबा है जिस तरीके से कि हमारा खाने काबा हमारे क़िबला व काबा है। और इसकी अहम तरीन खसूसियत ये थी कि इसमें रोज़ाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते थे और जो एक मरतबा दाखिल हो जाते थे दोबारा उनके दाखिल होने की नौबत और बारी नहीं आएगी। इससे हम ये भी अंदाजा कर सकते हैं कि अल्लाह ताला के फरिश्तों की तादाद किस कदर ज़्यादा है कि 70,000 फरिश्ते रोज़ दाखिल हो रहे हैं और जो एक मरतबा दाखिल हो चुके दोबारा उनकी बारी नहीं आ रही है दाखिल होने की, इसलिए कि अभी वो लोग मौजूद हैं या वो फरिश्ते मौजूद हैं जिनकी बारी आई ही नहीं थी और जो दाखिल ही नहीं हुए थे। आपको मजीद आगे ले जाया गया तो आपने सिदरतुल मुंतहा को देखा। सिदरतुल मुंतहा के सिलसिले में आप फरमाते हैं कि मैंने देखा, सिदरतुल मुंतहा का मतलब है कि वो बैर का वो दरख्त जहाँ तक कि सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, आसमान ज़मीन से ऊपर जाने वाली जितनी चीज़ें हैं सब वहाँ पहुँच करके ख़त्म हो जाती हैं, यानी वहाँ पहुँच करके ज़मीन से चढ़ने का सिलसिला मुंतही हो जाता है। अब उनको अगर ऊपर लिया जाता है तो उसका कोई और इंतज़ाम है जो अहले ज़मीन को मालूम नहीं है, नीचे वालों को मालूम नहीं है। इसी तरीके से ऊपर से जितनी चीज़ें आती हैं वहाँ पहुँच करके मुंतही हो जाती हैं, गोया वहाँ से दूसरे फरिश्ते उसको लेकर के चलते हैं जिनको ऊपर का हाल मालूम नहीं है। तो आप फरमाते हैं कि मैंने देखा कि इसके जो फल हैं, इस बैर के दरख्त के फल हैं, वो बड़े बड़े ठिल्ले जो होते हैं जिनमें कि पहले पानी भरा जाता था जब कूलर का कोई इंतज़ाम नहीं था और फ्रिज का कोई इंतज़ाम नहीं था, लोग घड़े में पानी भरते थे। तो एक तो पीने के लिए पानी भरते थे और एक ये होता था कि दूर दराज से पानी लाद करके सवारियों पर लाते थे और घर में जमा रखते थे। इस पानी को जमा रखने के लिए ऊंचे ऊंचे और बड़े बड़े ठिल्ले हुआ करते थे। इतने ऊंचे ऊंचे ठिल्ले तो मैंने खुद भी देखे हैं जिनमें पानी भरा जाता था। तो आप फरमाते हैं कि इस बैर के जो दरख्त थे, इसके जो फल थे वो ऐसे बड़े बड़े थे जैसे कि हजर के ठिल्ले हुआ करते हैं,
ان کے جیسا اس کا سائز تھا۔ بیر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا پھل جتنا ہی زیادہ بڑا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ لذیذ ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ نفیس ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کانٹوں کی مقدار اتنی ہی کم ہوتی ہے، بلکہ جتنا زیادہ بڑا ہوتا جائے گا کانٹوں سے اتنا زیادہ پاک ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جنت کے لیے یا یہ کہ اسی دنیا میں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر جو انتظام فرمایا ہے اس میں بیر کا یہ جو انتظام ہے یا درخت ہے، اس کے ٹھلے، اس کے پھل بہت بڑے بڑے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اپنی نفاست میں اور عمدگی میں وہ بے مثال ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے جو پتے تھے وہ کیسے تھے؟ جیسے کہ ہاتھی کے کان ہوا کرتے ہیں۔ بیر کے پتے ہماری اس دنیا میں کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، کوئی بہت بڑے بڑے نہیں ہوتے، لیکن ساتویں آسمان میں جو بیر کا درخت دکھایا گیا اس کے پتے جو تھے وہ ہاتھی کے کان جیسے بڑے بڑے تھے۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ فغشاها ما غشا جو قرآن میں آیا ہے، تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اس درخت پر عجیب قسم کے انوار چھا گئے، عجیب قسم کی روشنی چھا گئی، اور یہ دیکھا کہ پتنگے ہیں، سونے کے پتنگے نہایت خوبصورت قسم کے جو کہ اس پورے درخت پر چھائے ہوئے ہیں۔ پھر ان کا رنگ بدلنا شروع ہوا اور ایسے ایسے رنگت میں وہ آئے کہ جس کا حسن اور جن کی خوبی کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اب یہی موقع تھا جہاں پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی اور آپ کو خاص خاص چیزوں سے نوازا گیا۔ اس میں کیا کیا وحی آئی ہے، بعض چیزوں کی تفصیل احادیث کے اندر آئی ہے، اور ان میں سے ایک چیز یہ بتائی گئی ہے کہ آپ کو 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ 50 وقت کی نمازیں آپ پر اور آپ کی امت پر فرض کی گئیں۔ آپ اس حکم کو لیے ہوئے جب وہاں سے پلٹے ہیں اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو کیا دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اور اپنے رب سے تخفیف کا سوال کرو، یہ بہت بڑا بوجھ ہے، آپ کی امت اس کو برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ آپ واپس گئے، اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کیسے چلو کم کر دیتے ہیں، تو 50 سے کم کر کے 40 نمازیں کر دیں۔ پھر پلٹ کر کے آپ واپس تشریف لائے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کمی کر دی ہے اور 50 وقت سے 40 وقت کر دی ہے۔ کہا پھر جاؤ، آپ کی امت کے اندر اس کو برداشت کرنے کی قوت و صلاحیت نہیں ہے، ابھی واپس جائیے۔ اب آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جاتے ہیں اور پلٹ کر آتے ہیں اور 10 نمازیں کم کی جاتی ہیں یا 5 نمازیں کم کی جاتی ہیں۔ اس طریقے سے 50 وقت کی جو نمازیں تھیں اسے کم کر کے 5 وقت کر دیا گیا۔ 5 وقت کے بعد 5 وقت کر دیے جانے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو پوچھا کیا کیا؟ کہا کہ 5 وقت کر دی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جائیے، اب بھی آپ کی امت جو ہے اس کی طاقت نہیں رکھتی، آپ کی امت کے لوگ بڑے کمزور جسم کے ہیں، اور ایسی بات ہے وہ اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ بنو اسرائیل جو کہ طاقتور تھے، قوت تھی جن کے پاس، ان کو میں نے اس سے کم پر راضی کرنے کی کوشش کی، کم پر ان کو پھسلانے کی کوشش کی، مگر پھر بھی وہ اس کے ساتھ قائم نہیں رہ سکے۔ یعنی بجائے 5 وقت کے بنو اسرائیل کو 3 وقت کی نمازیں دی گئیں اور چاہا گیا کہ وہ 3 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں، تو اتنی کی بھی وہ پابندی نہیں کر سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جائیے اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کیجئے، اب بھی آپ کی امت اس کی قوت و طاقت نہیں رکھتی ہے۔ آپ نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے پاس بار بار گیا اور اب مجھے حیا اور شرم آ رہی ہے۔ گویا مزید تخفیف کا سوال کرنے کی آپ کو ہمت نہیں ہوئی، شرم نے آ گھیرا۔ اللہ تعالیٰ کو جو بات منظور ہوتی ہے پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ بات ہوئی، دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارا گیا کہ ٹھیک ہے ہن خمسون، یہ 5 نمازیں ہیں لیکن 50 نمازوں کے برابر ہیں۔ ما یبدل القول لدی، پھر اللہ نے کہا کہ میرے نزدیک بات بدلی نہیں جاتی۔ بات کیسے نہیں بدلی گئی؟ جبکہ 50 کو 5 کر دیا گیا تو بظاہر تو معلوم ہوتا کہ بات بدلی گئی، مگر حقیقت یہ ہے کہ نمازیں تو 5 کی گئیں، ثواب 50 نمازوں کا رکھا گیا، ہر ایک نماز کا ثواب
10 नमाजों के बराबर रखा गया। अल्लाह ताला ने ये नमाजें तोहफे के तौर पर दी थी। तो तोहफा बोझ के लिए दिया जाता है या तोहफा फायदे के लिए दिया जाता है? जाहिर बात है, तोहफा जो है वो तो जो कीमत वसूल होती है, जो फायदा होता है, उस एतबार से उसको तोहफा कहते हैं। लेकिन तोहफा जितना ज्यादा कीमती होगा उम्मन उतना ही उसके अंदर वजन भी होता है, बोझ भी उठाना पड़ता है। तो अल्लाह ताला ने इस तोहफे में यह तखफीफ तो कर दी कि बोझ कम उठाइए, लेकिन कीमत के अंदर कोई तखफीफ नहीं की गई। जो तोहफा दिया गया था, जितने सवाब के लिए दिया गया था, जितनी मानवीयत के लिए दिया गया था, उस सवाब और उस मानवीयत को बरकरार रखा गया। सिर्फ उसके उठाने का जो बोझ था उसमें कमी कर दी गई है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि ये 5 नमाजें हैं मगर 50 नमाजों के बराबर हैं और मेरे यहाँ कौल में कोई तब्दीली नहीं की जाती है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 वक्त की ये नमाजें लेकर के आए और वापस तशरीफ ला करके मक्के पहुंचे और मक्के में आकर के मुसलमानों को इन नमाजों की तलकीन की। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम दूसरे ही दिन तशरीफ लाए और 5 वक्त की नमाजों के औकात और उनकी तरकीब बता करके आपको नमाज पढ़ाई। ये मेराज के वाक़े का मुख्तसर सा तज़किरा है। इसके अंदर और भी कई बातें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मौके पर कई मनाजिर दिखाए गए थे। उनमें से बाज मंजर जो हैं वो बड़े अजीब किस्म के हैं और वो हमारे लिए वाकई गौर करने के लायक हैं। और इसको अगर हम अपने जहन में रखें तो बहुत सारी खराबियों से हम बच सकते हैं। इनमें से एक वाक़या तो अहादीस के अंदर ये मज़कूर है कि आप जाते हुए या वापस आते हुए कुछ लोगों के पास से गुजरे, देखा तो उनके नाखून जो थे वो तांबे के बने हुए थे, पीतल या तांबे के नाखून थे और इन नाखूनों से वो अपने चेहरे और अपने जिस्म के गोश्त नोच रहे थे। खुद अपने हाथ से अपना चेहरा नोच रहे हैं, अपने हाथ से अपना जिस्म नोच रहे हैं। आपने देखा तो पूछा हज़रत जिब्रील से कि ये क्या बात है और क्या मामला है? तो हज़रत जिब्रील ने बताया कि ये वो लोग हैं जो दूसरों की ग़ीबत करते थे, चुगली खाते थे, बुराइयां बयान करते थे, लोगों के लहूम, लोगों के गोश्त खाते थे। इसकी सजा अल्लाह ताला की तरफ से यह दी गई है कि अपने चेहरे और अपने जिस्म को गोया लोहे के पंजों से नोच रहे हैं या तांबे के पंजों से नोच रहे हैं। और जाहिर बात है कि नोचने की सूरत में कितना अजाब होगा, कितनी तकलीफ होगी, हर आदमी इसको समझ सकता है और महसूस कर सकता है। एक और मंजर दिखाया गया था आपको, ये इब्न इसहाक ने सीरत इब्न हिशाम में लिखा है कि आप गुजरे तो देखा कि कुछ लोग बैठे हुए अपने सामने सीनी में या बर्तन में गोश्त रखे हुए हैं। गोश्त 2 तरह का रखा हुआ है, एक तो बिल्कुल ताज़ा और फरबा नहायत उम्दा और बेहतरीन किस्म का गोश्त है, और दूसरे नहायत ही गला और सड़ा हुआ बदबूदार किस्म का गंदा गोश्त रखा हुआ है। अब ये कम वक्त है कि ताज़ा और फरबा और नफीस गोश्त जो है उसको तो छोड़े हुए हैं, उसको हाथ नहीं लगा रहे हैं, और जो सड़ा हुआ बदबूदार किस्म का गोश्त है उसको खा रहे हैं और उसको मुंह में डाले जा रहे हैं। पूछा कि ये क्या मामला है और क्यों इस तरीके का बरअक्स काम कर रहे हैं? तो बताया गया कि जनाब ये वो लोग हैं जो दुनिया में हलाल की हुई औरतों के पास तो जाने से गुरेज करते हैं, जो निकाह में आई हुई औरतें हैं उनसे इनको रग़बत नहीं है और नाजायज़ तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं और नाजायज़ तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। गोया उसी के नतीजे में उनको ये एक तरह की सजा दी जा रही है और ये मंजर उनकी सजा का आपको दिखाया जा रहा है। ये सीरत इब्न हिशाम में इब्न इसहाक की रिवायत से मज़कूर है। नवाब सिद्दीक़ हसन खान ने कुरान मजीद में सूरह इसरा की तफसीर में कई रिवायतें नकल की हैं और ये रिवायतें अरबी ज़ुबान की तफसीरों के अंदर भी मौजूद हैं। उनमें से एक रिवायत के अंदर ये बयान किया गया है, बड़ा दिल खराश मंजर है कि आप आसमान और ज़मीन के दरमियान से गुजर रहे थे तो कुछ चीखें सुनाई पड़ी और कुछ औरतों को दिखाया गया जिनकी शक्ल क्या थी कि उनके सीनों को मछली मारने की जो कटिया होती है या बंसी जिसको कहा जाता है उसकी जो शक्ल होती है उसी शक्ल के बड़े बड़े आकुस या बड़ी बड़ी बंसियां थीं। उन बंसियों के अंदर इन औरतों के सीनों को फंसा दिया गया है, सीनों में बंसियां धंसा दी गई हैं और रस्सी के अंदर बांध करके उनको लटका दिया गया है
आसमान और जमीन के दरमियान, और वो लटकी हुई हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, उनके जिस्म से बदबू चली आ रही है, और ऐसी बदबू आ रही है कि अगर इस दुनिया में आ जाए तो सारी दुनिया का मदा कड़वा हो जाएगा और काबिल बर्दाश्त नहीं रह जाएगा। पूछा गया कि ये क्या बात है, तो हज़रत जिब्रील ने बताया कि ये वो औरतें हैं जो हरामकारी करती हैं और दूसरों के बच्चे अपने शौहर के नाम पर उनके घरों में लाती हैं, वह नाजायज तरीके से हामिला होकर के बच्चे देती हैं और समझा जाता है कि अपने बाप का बेटा है, जबकि होता है किसी और का। तो उनके इस अमल के नतीजे में उनको ये सजा दी जा रही है। इस सजा का मंजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखलाया गया। अंदाजा कीजिए कि कितना संगीन मंजर है ये जो कि आपको दिखलाया गया था। इसी तरीके से दिखलाया गया एक मंजर कि कुछ लोगों के पेट बढ़े हुए हैं और इस कदर बढ़े हुए हैं कि ये अपने पेट को ले करके चल नहीं सकते। इंसान का पेट अगर ज़्यादा बड़ा हो जाए तो चलना दुश्वार होता है, मगर इनका पेट इतना बड़ा है कि उस पेट को लेकर के चल नहीं सकते, बल्कि जैसे गधा चक्की खींचता है इस तरीके से पेट अपनी जगह पर पड़ा हुआ है और ये उसके गिर्द चलते फिरते हैं, और उसके अंदर बड़े बड़े बिच्छू नजर आते हैं और बड़े बड़े दरिंदे नजर आते हैं, जैसे कि खच्चर हुआ करते हैं। पूछा गया कि ये क्या मंजर है और ये क्या लोग हैं, तो बताया गया कि ये वो लोग हैं जो कि सूद खाया करते थे और सूद से पेट भरा करते थे। कितनी खौफनाक चीज है। अल्लाह ताला ने बंदों के लिए जो रोजी मुकर्रर की हो तो अल्लाह ताला देगा, उसे वादा कर रखा है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, जमीन में जो भी चलने फिरने वाली चीज है अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे उसकी रोजी ले रखी है। तो अल्लाह ताला ने हर चीज की रोजी मुकर्रर कर दी है, मुकद्दर कर दी है, और जितनी मुकर्रर की है वो देगा। बंदे का काम यह है कि उसको बताया नहीं गया है, लिहाजा वो कोशिश करता रहे, मेहनत करता रहे, हाथ पांव मारता रहे और नतीजे को अल्लाह ताला पर छोड़ दे कि अगर अल्लाह ताला ने कामयाबी लिखी है तो ये चीज मिलेगी, नहीं लिखी है तो कोशिश के बावजूद नहीं मिलेगी, तब भी बहरहाल बंदे को वही मिलेगा। और नाजायज और गलत तरीके से हासिल करने की कोशिश करे तब भी उसको वही मिलेगा जो उसके हिस्से में है, जो उसके हिस्से में नहीं है वो नहीं मिलेगा। लेकिन ये बेसब्री है और ये बेएतमादी है कि लोग जायज़ तरीके को छोड़ करके गलत और नाजायज़ तरीके को इख्तियार करते हैं और समझते हैं कि चलो साहब जिंदगी ऐशो आराम से गुजर रही है, मगर इस ऐशो आराम से गुजरने का नतीजा ये होगा जो कि इस हदीस के अंदर बयान किया गया है, और उस मरहले से आदमी दो चार होगा जिसको कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था और जो आपको दिखाया गया था। इसलिए जब तक आदमी के दम में दम है, मौका है कि जल्दी से वो तौबा कर ले और इस गलती से बाज आ जाए। हो सकता है अल्लाह ताला पीछे जो कुछ गुजर चुका है उसको माफ कर दे, वरना अगर उसी पर कायम है, मुसिर है, मालूम नहीं कब मौत आ जाए और उसके बाद क्या हश्र हो। लिहाजा इससे बचने की सख्त जरूरत है। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात ये चंद मनाजिर भी दिखाए गए थे जो हमारे लिए बड़ी इबरत की चीज है और हमें भूलना नहीं चाहिए। मेराज के वाक़े को तो हम जरूर याद करें, लेकिन उसके अंदर ये बातें जो पेश आई थी उनको भी याद करें। अच्छा, बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के बाद जब तशरीफ लाए तो किसी वक्त आपके जो मामूल था उसके मुताबिक किसी वक्त आप हरम में आकर के बैठ गए, तशरीफ लाए, अलग थलग किनारे बैठे थे। अबू जहल गुजरा तो पूछता है कि कोई बात है। बदमाश आदमी था, छेड़छाड़ हमेशा जारी रखता था। आप तन्हा बैठे हुए थे तो आया तो पूछता कोई बात है, कुछ हुआ है? कहा कि हाँ हुआ है। कहा क्या बात हुई है? तो आपने बता दिया मेराज के वाक़े को, मुख्तसरन जिक्र कर दिया। सुनकर वो सन्नाटे में आ गया, कुछ बोला नहीं, कोई इनकार उसने नहीं किया। कहा कि ऐसा ना हो कि मैं अभी कुछ कह दूं और उसके बाद लोगों को लेकर के आऊं तो इनकार कर देंगे। लिहाजा उसको सीधे खामोशी के साथ गया। कुरैश के बड़े बड़े लोग बैठे थे, सबको बुला के लाया। कहा कि जनाब चलिए आज तो बड़ा तमाशा हो गया है, चलिए सुनते हैं। सबको लेकर के आया और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि मुझसे जो बात बताई थी वो इनके सामने भी बता सकते हो? आपने कहा कि हाँ बताऊंगा। भाई आपके लिए सच बात कहने में क्या परेशानी थी? एक वाकया जो हुआ है और अल्लाह ताला की तरफ से जो बात हुई है
اس کے کہنے میں کیا تردد ہو سکتا تھا؟ آپ بہرحال اللہ کے پیغمبر تھے، اس میں کون شک و شبہ تھا؟ لہٰذا جب اس نے کہا کہ جو بات مجھ سے بتائی ہے ان لوگوں کے سامنے بھی بتا سکتے ہو؟ کہا کہ بالکل بتا سکتا ہوں۔ کہا بتاؤ، آپ نے بتا دیا۔ اب جو بتایا ہے تو لوگ سناٹے میں آ گئے، پریشان ہو گئے، کوئی سر کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے، اوفو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صاحب راتوں رات بیت المقدس چلے جاؤ؟ 1 مہینے کا جو راستہ ہے اس کو راتوں رات طے کر لیا اور وہاں سے کہاں تک گئے اور اس کے بعد واپس بھی آ گئے، ہمارے سامنے صبح کے وقت بیٹھے ہوئے ہو حرم میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کہیں دوڑا، کوئی کہیں دوڑا کہ صاحب چلو آج تو تمہارے نبی بڑی عجیب و غریب بات لے کر کے آئے۔ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے لوگ کہ صاحب آج تو آپ کے نبی نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ آپ بھی نہیں مان سکتے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ایسی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب میں راتوں رات بیت المقدس گیا اور وہاں سے واپس آیا ہوں۔ تو حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس میں کون سی بات ہے نہ ماننے کی؟ وہ تو صبح و شام ہم آسمان سے آنے والی خبروں کی ہمیں اطلاع دیتے ہیں، وحی کی اطلاع دیتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں کی۔ جبکہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کو تردد ہو گیا، بعض کے متعلق یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ صاحب مرتد ہو گئے، لیکن حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنتے ہی فوراً مان لی۔ بھر کے اب سارے لوگ جمع ہو گئے۔ جب آپ نے دوبارہ ابو جہل کے سامنے تو کہا ہی تھا، اب سردار قریش کے بعد سامنے دوبارہ جب اس بات کو دہرایا تو اس کے بعد لوگ ہنسے بھی، پریشان بھی ہوئے، تعجب بھی کیا، حیرت بھی کی، اور اس کے بعد کسی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ گئے ہیں تو ذرا بیت المقدس کا وصف ان سے پوچھو، بیت المقدس کیسے کیسے ہے ذرا ان سے پوچھو، ابھی سارا بھید کھل جائے گا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیت المقدس نہیں گئے تھے۔ آپ کا بیان ہے کہ جب قریش نے مجھ سے بیت المقدس کے متعلق سوال کیا تو اس وقت مجھ کو پریشانی لاحق ہوئی، کیونکہ آپ تشریف لے گئے تھے، ایک تو رات میں تشریف لے گئے تھے، دوسرے یہ کہ جن حالات میں آپ تشریف لے گئے تھے آپ نے اس شہر کے خط و خال کو، اس کے اوصاف کو ٹھیک طریقے سے منضبط نہیں کیا تھا۔ آج اگر کوئی آدمی جدہ آ جائے اور اس کو آپ گاڑی میں بیٹھا کے گھما دیں اور اس کے بعد دوسرے دن کسی اور شہر میں ہو اور اس سے پوچھیں کہ صاحب ذرا جدے کی کیفیت آپ بیان کیجئے، اس شہر کا محل وقوع بیان کیجئے، وہ بیچارہ کیا بیان کر پائے گا؟ 10% بھی اس کے لیے بیان کرنا مشکل ہوگا۔ تو یہ ایسی بات ہے جو آسانی سے بیان نہیں آدمی کر پاتا ہے۔ اس لیے جب آپ سے یہ سوال ہوا تو آپ کو کچھ مشقت و پریشانی محسوس ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ بات کی کہ بیت المقدس سے پردہ ہٹا دیا۔ اللہ کی قدرت کے سامنے کیا مشکلات ہیں؟ بیت المقدس سے پردہ ہٹا دیا اور سامنے اسی طریقے سے نظر آنے لگا جیسے کہ قریب میں کوئی چیز ہو۔ اب اس کے بعد جو چیزیں وہ لوگ پوچھتے جا رہے ہیں آپ ایک بات کو بالکل ٹھیک بیان کرتے جا رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ اس طرح سے ہے، اس کا دروازہ اس طرف ہے، اس میں داخل ہونے کا فلاں دروازہ اس طرف ہے، اور فلاں چیز ایسے بنی ہوئی ہے، فلاں چیز ایسے بنی ہوئی ہے۔ جتنی چیزیں وہ پوچھتے تھے ہر چیز کو آپ ٹھیک بالکل صاف بیان کرتے چلے جا رہے تھے۔ کسی بھی وصف میں، کسی بھی بیان میں کوئی بھی غلطی نہیں تھی۔ جب ان لوگوں نے یہ بات سنی تو تعجب کیا، کہتے ہیں کہ صاحب وصف جو ہے یہ تو اس نے ٹھیک بیان کیا ہے، اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہے اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر ہم اس واقعے کا انکار کر سکیں۔ تو تصدیق کے علاوہ ان کے سامنے کوئی چارہ کار نہیں رہ گیا، یعنی خود جس چیز کو انہوں نے امتحان قرار دیا تھا وہی چیز ان کے لیے اس واقعے کے صحیح ہونے کا ثبوت بن گئی۔ تو تصدیق کے علاوہ ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں رہ گیا۔ مگر ظالموں کی عادت ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ایک چیز ٹھیک جان لینے کے بعد بھی کیا کرتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں۔ وَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، کہ ظالم لوگ کفر ہی کرتے ہیں، بات مانتے نہیں ہیں، ثبوت جیسا بھی مل جائے۔ چنانچہ مشرکین نے سب کچھ جاننے کے بعد بھی انکار کر دیا اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو یہ ہے مختصر سا واقعہ، یعنی خلاصہ کہہ لیجئے جو اسراء اور معراج آپ کے لیے ہوئی تھی اس کا ایک مختصر خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے مختلف روایات کی روشنی میں پیش کیا ہے۔ اس میں مختلف پہلوؤں سے بحث ہوتی ہے اور اس کے مختلف واقعات کو لوگ بڑے عجیب و غریب عقائد کے تعلق سے ذکر بھی کرتے ہیں۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ سارے انبیاء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی، کہتے ہیں کہ صاحب سارے انبیاء زندہ ہیں۔ اگر سارے انبیاء زندہ ہوتے، یعنی دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں،
اگر دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہوتے، ہم اور آپ بھی ان کو دیکھتے۔ اس دنیا میں جو آدمی زندہ ہے وہ آپ کی نگاہوں سے کہاں پوشیدہ ہے، لیکن وہ فرشتے، وہ انبیاء موجود کیے گئے، سامنے تشریف لائے، ان کو آپ نے نماز پڑھائی اور دوسروں کو نظر نہیں آتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ادھر آپ ابھی تو بیت المقدس میں نماز پڑھا رہے ہیں، اس کے بعد جب آپ کو آسمان پر لے جایا جاتا ہے تو انہی انبیاء میں سے کئی نبی آپ سے ملتے ہیں اور وہاں موجود ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس دنیا میں یہ معاملہ ہو رہا تھا دوسرے انبیاء کے ساتھ، وہ یہ دنیا نہیں تھی۔ جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں یہ دنیا نہیں تھی، اس کے بعد کی ایک دنیا تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات دونوں دنیایں جمع کر دی گئی تھی۔ یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں، مادی دنیا، یہ بھی آپ کے لیے جمع کر دی گئی تھی، اور اس دنیا سے گزر جانے کے بعد جو دوسری دنیا آتی ہے جس کو ہم برزخ کی دنیا کہتے ہیں، وہ دنیا بھی آپ کے لیے جمع کر دی گئی تھی۔ لہذا دونوں منظر آپ کے سامنے بیک وقت پیش آئے اور دونوں چیزیں بیک وقت آپ کو نظر آئیں۔ یہ استنباط ہے جو بعض اہل علم نے کیا ہے، اور اس استنباط کی کچھ علامتیں یا کچھ دلیلیں بھی ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سونے اور جاگنے کے درمیان تھا۔ جب یہ معاملہ پیش آیا تو میں نہ ٹھیک سے سو رہا تھا اور نہ ٹھیک سے جاگ رہا تھا، دونوں کے بیچ کی حالت تھی۔ سونے کی حالت کیا ہے؟ سونے کی حالت وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے وفات سے تعبیر کیا ہے، اور آدمی جب سوتا ہے تو بہت سارے مناظر دیکھتا ہے، خواب کے اندر کیا کیا نظر نہیں آتا ہے۔ جاگنے کی حالت وہ ہے جس میں کہ آدمی خواب نہیں دیکھتا، حقائق کو دیکھتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے حقائق کو بھی دیکھ رہے تھے اور وفات کے بعد کی ان حالات کو بھی دیکھ رہے تھے جو بظاہر خواب کی حالت معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کو جو کیفیت اس وقت دی گئی تھی، اس کیفیت کو آپ نے اس طرح سے تعبیر کیا ہے کہ میں سونے اور جاگنے والے کے بیچ میں تھا۔ نہ وہ کیفیت پوری تھی اور نہ یہ کیفیت پوری تھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ کیفیت بھی تھی اور یہ کیفیت بھی تھی، اس لیے دونوں حالتیں پیش آئیں۔ اور اسی بنا پر آپ کو ایک اور منظر بھی دکھایا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ قبر میں کھڑے نماز پڑھنے کا جو منظر ہے یہ اس دنیا کا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا سے گزرنے کے بعد جو دنیا آتی ہے برزخ کی دنیا، اس دنیا کا منظر ہے۔ اور برزخ کی دنیا میں کیا کیا نظر آتا ہے اور کیا کیا حالت پیش آتی ہے، اس کو کوئی آسانی کے ساتھ جان نہیں سکتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، صرف اس کو زبانی طور سے جانا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ قبر میں جب انسان جاتا ہے تو اس کے ساتھ سوال و جواب ہوتا ہے، اور اس کے بعد نیک کے ساتھ یہ بات ہوتی ہے، برے کے ساتھ یہ بات ہوتی ہے۔ یعنی برے آدمی پر سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں، اس کی جانب جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ جہنم کو دیکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ قبر میں ایک مردے کے سونے کی جو جگہ ہے ہمارے اس دنیا کے حساب سے وہ کیا تھوڑی سی جگہ ہے، لیکن وہاں سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، جن میں سے کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر وہاں انسان کو جہنم بھی دکھائی جاتی ہے، اور اتنی دوری پہ دکھائی جاتی ہے کہ جہنم میں جلنے کے بجائے اس کی لپٹ اس کے پاس آتی ہے، اس کی تپش آتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ دوری پر ہے تب تپش آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے نیک آدمی ہے تو اس کو جنت کے جہنم کا منظر بھی دکھایا جاتا ہے کہ اگر تم مومن نہ ہوتے، یہ صاحب ایمان نہ ہوتے تو تم یہاں پر رہتے۔ اور اس کے بعد جنت دکھائی جاتی ہے کہ دیکھو تمہارے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ ٹھکانہ بنایا ہے اور تم یہاں پر جاؤ گے، لیکن ابھی تم سو جاؤ۔ اچھا، کھڑکی کھول دی جاتی ہے، خوشبو آ رہی ہے، اچھی ہوا آ رہی ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ، جیسے ایسے کوئی وہ سوتا ہے جس کو کہ اس کے گھر کا سب سے محبوب انسان جگاتا ہے، جیسے کہ دلہا سو جاتا ہے، دلہن آ کر اس کو جگاتی ہے، یا دلہن سو جاتی ہے، دلہا آ کے اس کو جگاتا ہے، اس طریقے سو جاؤ۔ اب ان کو بھی آپ دیکھیے کہ قبر میں تھوڑی سی جگہ ہے، لیکن اس کے اندر یہ سارے مناظر اس کو پیش آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کہاں پر کیا انتظام ہے اس کے متعلق کوئی نہیں جانتا ہے، اور اس انتظام کے تحت اس دنیا میں آدمی رہتے ہوئے کیا کچھ کرتا ہو، ظاہر بات ہے کہ ایسی چیز ہے جس سے اس دنیا کے معاملے پر کوئی دلیل نہیں لا جا سکتی ہے۔ حضرت علی ابن الحضرمی ایک بڑے بزرگ صحابی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب ارتداد کا دور شروع ہوا
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 افراد کو 11 جگہوں پر بھیجنے کے لیے جھنڈے عطا کیے، خطوط عطا کیے، فوجیں عطا کی اور مختلف علاقوں پر ان کو روانہ کر دیا۔ حضرت علاء ابن الحضرمی کو بحرین روانہ کیا گیا۔ بحرین وہ حصہ نہیں جس کو آج ہم بحرین کہتے ہیں، بلکہ بحرین وہ حصہ ہے جس کو آج ہم منطقہ شرقیہ کہتے ہیں یا الاحسا کا علاقہ کہتے ہیں۔ تو ان کو بحرین روانہ کیا گیا۔ یہ گئے، انہوں نے لڑائی کی، دشمن کو شکست دی، بڑے بڑے عجائبات پیش آئے، بڑے مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں بڑی مقبول ہوتی تھیں اور اس بارے میں معروف تھے، اور اس واقعے کے اندر بھی بہت سے اس طرح کے معاملات پیش آئے تھے۔ ان کے سلسلے میں ابن کثیر نے اور دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ اسی علاقے میں ان کی وفات کا وقت آیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری لاش کو غائب کر دینا۔ معلوم نہیں کہاں سے ان کو اندیشہ ہوا کوئی، اس بنا پر انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری لاش کو غائب کر دینا، اور دوسری دعا یہ کی کہ اللہ تعالیٰ میری قبر کو نور سے بھر دینا۔ 2 دعائیں انہوں نے کی ہیں، ممکن ہے اس کے علاوہ بھی کچھ دعائیں کی ہوں، لیکن یہ 2 دعائیں خاص طریقے سے مذکور ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری لاش کو غائب کر دے اور میری قبر کو نور سے بھر دے۔ اس کے بعد ان کی وفات ہوئی تو جس جگہ وفات ہوئی اسی علاقے میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد وہاں کے کچھ لوگ آئے، کہا کہ صاحب آپ لوگوں نے غلطی کر دی۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ زمین ایسی ہے کہ زمین میں جب کسی کو دفن کرتے ہیں تو اس کی لاش اوپر آ جاتی ہے۔ کیوں ایسا معاملہ ہے، کیا بات ہے، تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہوتا ہے یہ کس کیا آیا تھا، کیونکہ جب بھی کسی کو دفن کیا گیا تو اس کی لاش 1-2 دن کے اندر اندر زمین سے باہر آ گئی۔ تو آپ نے اپنے صاحب کو یہاں دفن کیا ہے، یہ ٹھیک کام نہیں ہوا، اس کو یہاں سے نکال کر کے کسی اور جگہ دفن کر دیجیے۔ دوسرے دن حضرت علاء بن حضرمی کی قبر کھودی گئی، کھولی گئی تو عجیب و غریب منظر پیش آیا۔ جب قبر لوگوں نے کھولی تو دیکھتے ہیں کہ اس میں ان کی لاش ہی موجود نہیں ہے، لاش غائب ہے، اور جہاں تک نگاہ جاتی ہے نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ جہاں تک یعنی قبر کے کنارے لوگ بیٹھے ہیں، قبر کے اندر جہاں تک نگاہ کام کر رہی ہے وہاں تک نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کیا تصرف کرتا ہے اور کس چیز کو کس شکل میں تبدیل کر دیتا ہے، یہ ظاہر بات ہے کہ کسی کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر کو پورے طور سے نہیں جانتا۔ بعض چیزیں خلاف معمول اللہ تعالیٰ دکھلا دیتا ہے، ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے قبر میں کون سا بندہ کس حال میں ہے اس کے متعلق کوئی انسان نہیں جانتا، لیکن بہرحال وہ دنیا سے گزر گیا ہے، دنیا سے گزرنے کے بعد کی حالت ہے، اس دنیا کی حالت نہیں ہے۔ لہذا اگر موسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا یا آپ کو اس حالت میں دکھلایا گیا تو اس سے کوئی دلیل کسی بات پر نہیں لائی جا سکتی ہے۔ اچھا پھر دیکھیے، تھوڑی سی جگہ پر بہت ساری چیزوں کے دیکھے جانے کا جو منظر تھا اس زمانے میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی کی دیوار میں جنت و جہنم دکھائی گئی، لوگ سر دھنتے تھے، سر پٹکتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چھوٹی سی دیوار ہے اور جنت و جہنم کی چوڑائی کا وہ عالم ہے کہ آسمان و زمین کی چوڑائی اس کے سامنے ہیچ ہے، تو چھوٹی سی دیوار میں اتنا بڑا منظر کیسے دکھائی پڑ گیا؟ یہ سوالات بھی لوگ کرتے تھے، مگر آج قدرت نے ہمارے سامنے جو منظر پیش کر دیا ہے خود اسی دنیاوی قانون کے تحت، اس کے بعد اس سوال کی جگہ نہیں رہ جاتی ہے۔ آپ ٹیلی ویژن پر بیٹھ جائیے اور دیکھیے تو زمین سے آسمان تک کا منظر نظر آتا ہے، چھوٹی سی اسکرین پر، چھوٹے سے پردے پر زمین سے آسمان تک کا منظر اپنی حقیقی حالت میں دکھائی پڑتا ہے اور ساری کشادگی آپ کو نظر آتی ہے۔ اگر اس دنیا میں اس دنیا کے دریافت کیے ہوئے قانون اور ضابطے کے تحت یہ منظر نظر آ سکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت میں اس سے زیادہ آگے کا کام کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو بہرحال معراج کے تعلق سے ایک ضمنی بات تھی جو آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اتنے گفتگو کے بعد اس واقعے سے متعلق باتیں ختم ہو جاتی ہیں، چونکہ سوال و جواب کا بھی وقت دینا ہے، اس لیے گفتگو یہیں سے ختم کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ البتہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس کے ظاہر و باطن جو کچھ ہمیں بتائے گئے ہیں ان سب پر ایمان لانے کی توفیق دے، تسلیم کرنے کی توفیق دے،
اور ان واقعات میں جو عبرت کے مناظر دکھائے گئے ہیں ان عبرت کے منظروں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے، اور جو چیزیں ہمارے لیے اپنی زندگی سنوارنے کا پہلو رکھتی ہیں ان تمام چیزوں سے ہم اپنی زندگی کو سنوار بھی سکیں اور یہ فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس سلسلے میں ایک بات رہ گئی، حالانکہ میں اس کے لیے کتاب لے کر کے بھی آیا تھا کہ آپ کے سامنے اس کو پیش کر دوں گا، لیکن اتفاق سے بھول گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، یعنی آپ کے معراج کے تعلق سے جو باتیں میں نے بیان کی ہیں، اس کا ذکر صرف ہماری اپنی ہی کتاب میں نہیں ہے بلکہ ہندوؤں کی کتابوں کے اندر یہ بات ہے۔ ابھی یہود و نصارہ کی بات تو آپ جانے دیں، ہندوؤں کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے۔ ہندوؤں کی کتابوں میں ایک شخصیت کی بڑی تعریف کی گئی ہے جس کا نام نراشنس رکھا گیا ہے۔ اس کتاب میں نے اس کو ذرا تفصیل سے لکھا ہے اور اس کی پوری کیفیت بتائی ہے۔ تو نراشنس کے نام سے ایک انسان کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کی تعریف کی گئی ہے اور اس کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ اس میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ لفظ نراشنس دو لفظوں سے مرکب ہے، ایک نر اور دوسرے آشنس۔ نر کہتے ہیں انسان مرد کو، سنسکرت زبان میں وہ انسان جو کہ مرد ہو یعنی انسان ہو اس کو نر کہیں گے، اور آشنس کہتے ہیں ایسے انسان کو جس کی خوب تعریف کی گئی ہو۔ تو گویا وہ انسان جس کی خوب تعریف کی گئی ہو۔ یہ لفظ محمد کا بالکل لفظی ترجمہ ہے، محمد وہ انسان جس کی خوب تعریف کی گئی ہو۔ اب یہ نراشنس کا ذکر کر کے اس کی چند خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ تھوڑا سا اشارہ میں آپ کو کر دوں، ایک دو خصوصیت کا بتایا گیا ہے کہ یہ نراشنس کی تعریف کی جائے گی، یعنی جس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے اس وقت ابھی آپ نہیں بھیجے گئے تھے۔ پھر بتایا گیا کہ اس کی سواری اونٹ ہوگا، اونٹ کے اوپر یہ سواری کریں گے۔ آج جو ہے ہوائی جہاز کی سواری اور ریل گاڑی کی سواری اور موٹر کی سواری اور کار کی سواری کا زمانہ ہے، اونٹ کی سواری کا زمانہ جا چکا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جس شخص کی تعریف کی جا رہی ہے وہ گزر چکا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ اس کی 12 بیویاں ہوں گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرم تھی ان کی تعداد 12 ہوتی ہے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو 10 مالائیں دی جائیں گی، 100 اشرفیاں دی جائیں گی اور 300 تیز رفتار گھوڑے دیے جائیں گے، 10,000 گائیں دی جائیں گی۔ تو 10 مالائیں دی جائیں گی۔ مالا دل یا سینے کے سب سے قریب چیز ہوتی ہے، یعنی قلادہ جس کو ہم کہتے ہیں یا ہار کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ کرام دیے گئے ان میں 10 مبشرہ تھے، 10 صحابہ تھے جن کو تقریر کا بقیہ حصہ آپ دوسری کیسٹ میں سننا نہ بھولیے۔ یاد رہے یہ کیسٹ ہم آپ خدمت میں جدہ دعوت سینٹر حی سلام کی تعاون سے پیش کرنے کی سعادت دینار دیے جائیں گے۔ دینار جو ہوتا ہے جدہ میں ہماری کتاب کی کیسٹ اور کتابیں حاصل کرنے کے لیے رابطہ فرمائیں۔ محترم بھائی عمر فاروق، عبد الجالیات، فون نمبر 232094۔ بالکل خالص ہو کر کے وہاں سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے۔ 101 صحابی گئے تھے جن میں سے ایک تو مرتد ہو گیا تھا اور قائم رہے۔ تو یہ گویا 100 ہوتا تیز رفتاری اور لڑائی اور بہادری کی علامت ہوتا ہے۔ جنگ بدر میں 313 یا 314 افراد شریک تھے، 14 افراد تو شہید ہو گئے، 300 افراد زندہ اور موجود رہے اور سب سے زیادہ اشرف مانے جاتے تھے۔ اخیر تک ان کے شرف کے مقابل میں کسی کا شرف نہیں مانا جاتا تھا، ان کی بہادری کا یہ درجہ ہوا۔ پھر 10,000 گائیں دی جائیں گی۔ 10,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تشریف لائے تھے جنہوں نے مکہ فتح کیا۔ تو اس طرح سے سارے اوصاف پورے ہو جاتے ہیں۔ اسی میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو ایسی سواری دی جائے گی جس کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہوگا کہ وہ سواری آسمان کو چھوئے گی اور اس کے بعد زمین پر آ جائے گی۔ وہ سواری آسمان کو چھوئے گی اور زمین پر آ جائے گی۔ اب یہ دیکھیے یہ کیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی پیشن گوئی ہے اور یہ معراج آپ کو پیش آیا۔ ایک اور جگہ کلکی اوتار کو بھیجے جانے کا ذکر ہے۔ کلکی اوتار اس زمانے میں آئے گا جو زمانہ کہ اب چل رہا ہے، خود ان کے حساب سے، ہندوؤں کے حساب سے کلکی اوتار کے آنے کا یہی زمانہ چل رہا ہے جس میں کیا آئے گا۔ وہ دنیا کو چار دور یا 4 زمانوں پر تقسیم مانتے ہیں
ان میں سے 3 زمانے گزر چکے، چوتھا زمانہ چل رہا ہے۔ اچھا، کل کی اوتار کون ہوگا؟ اس کے اوصاف بتائے گئے کہ اس کی ماں کا نام سومتی ہوگا۔ سومتی کا ٹھیک ترجمہ جو ہے آمنہ ہے۔ باپ کا نام وشنو وش ہوگا۔ وشنو وش کا بالکل لفظی ترجمہ عبداللہ ہے۔ وہ سلمل دیپ میں سنبل گرام کے اندر وہاں کے مہنت کے گھر میں پیدا ہوگا۔ سلمل دیپ کہتے ہیں جزیرۃ العرب کو۔ سنبل گرام کے معنی البلد الامین، البلد الامین مکہ ہے، اور وہاں جو مہنت ہے یعنی دینی پیشوا عبد المطلب دینی پیشوا تھے، ان کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ پھر بتاتے ہیں کہ اس کے 4 خلیفہ ہوں گے جو اس کے دین کو بہت دور تک پہنچا دیں گے۔ خلفائے اربعہ معروف ہیں، خلفائے راشدین، 4 خلیفہ ہوں گے، اور اس طرح کے اوصاف بیان کیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو وہاں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو ایک اشو ارن دیا جائے گا، یعنی اڑتا ہوا گھوڑا دیا جائے گا۔ ایسا گھوڑا جو زمین پر ٹاپ رکھنے کی بجائے فضا کے اندر اپنے پاؤں رکھتا ہوا جائے گا۔ اشو ارن، فضا کے اندر اڑتا ہوا گھوڑا دیا جائے گا جو آسمانوں کی سیر کرائے گا اور زمین پر لائے گا۔ تو دیکھیے یہاں پر بہت صاف طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ ہے۔ اچھا، اس میں بات صرف یہیں تک آگے ختم نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ ایک شخص نے جس نے کہ یعنی ہندو ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتاب لکھی ہے، اس نے لکھا ہے کہ الور میں، جو کہ اورنگ آباد کے قریب پڑتا ہے، اورنگ آباد یہ ممبئی سے آگے جاتے ہوئے اورنگ آباد مشہور جگہ ہے، شہر ہے۔ اورنگ آباد کے قریب الور کا جو علاقہ ہے، الور کے علاقے میں بہت سے غار کھودے ہوئے ہیں جن کو گھپائیں کہتے ہیں، بہت سی گھپائیں کھودی ہوئی ہیں، جیسے کہ یہاں الولا کے علاقے میں قوم سمود نے مکانات کھودے ہیں پہاڑوں کے اندر، اسی طریقے سے وہاں پہاڑوں کے اندر مکانات کھودے گئے ہیں اور انہیں بہت سی چیزیں رکھی گئی ہیں، اور اب تقریباً ہر مکان کے اندر بت بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک مکان یا ایک گھپا ایسی ہے جس کو کہ رنگ محل کہتے ہیں، اور اس کا نمبر 16 ہے۔ اس پورے علاقے کو دیوستان کہتے ہیں، یعنی ایسی جگہ جس میں کہ دیو اور دیویاں رکھی ہوئی ہیں۔ تو دیوستان نمبر 16 ہے، اس میں ہندوؤں کے نقطۂ نظر سے 10 بڑے بڑے پیغمبر آئے ہیں یا آنے والے ہیں، ان کی مورتیں سجا کر رکھی گئی ہیں۔ 10 بڑے بڑے پیغمبروں کی، جس کو 10 اوتار کہتے ہیں، مورتیں سجا کر رکھی گئی ہیں۔ اس میں کلکی اوتار کا بھی ذکر ہے، لیکن کلکی اوتار کی کوئی مورت نہیں رکھی گئی ہے۔ البتہ یہ بتایا گیا ہے کہ کلکی اوتار کی ایک سواری ہوگی جو بڑی خاص قسم کی ہوگی، تو اس سواری کا نقشہ کھینچا گیا ہے، دیوار میں بھی کھینچا گیا ہے اور چھت میں بھی کھینچا گیا ہے، اور لکھنے والے کی تحقیق کے مطابق اس نقشے کو بنائے ہوئے کم از کم 2000 برس گزر چکے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے یہ نقشے بنے ہوئے ہیں، اور اس میں یہ بات واضح کی گئی کہ یہ اس کی سواری ہوگی اور اس پر بیٹھ کر کے وہ آسمان کی سیر کرے گا۔ مقصد یہ ہے کہ ہندو کتابوں کے اندر بھی یہ بات مذکور ہے، اور اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی وہ باتیں فٹ آتی ہیں۔ تو آپ کے تعلق سے ایک پیشین گوئی یہ بھی موجود ہے، اور میں نے اس کتاب کے اندر ہندو کتابوں کے حوالے سے اور خود ان کی تحریریں نقل کر کے ان باتوں کو جمع کیا ہے، اور الحمدللہ جمع کرنے کے بعد یہ پاکستان میں نشر ہو گئی ہے، ہندوؤں کے ہاتھ تک پہنچ چکی ہے، اور ابھی بعض افراد نے یہ بات بتائی جس پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا جا سکتا ہے کہ اسے پڑھ کر کے کچھ ہندو مسلمان بھی ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید لوگوں کو توفیق دے، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم جس قدر ممکن ہو اس کی نشر و اشاعت کر سکیں، مسلمان بھی اس سے مستفید ہوں اور غیر مسلم کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ تو معراج کے تعلق سے چونکہ یہ باتیں تھیں، اس لیے میں اس کتاب کو لے آیا تھا، اور اصل گفتگو کے وقت بھول گیا تھا اس کو۔